استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فسانۂ آزاد کا مطالعہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی اشاعت 1880 میں ہوئی۔ فسانۂ آزاد رتن ناتھ سرشار کا وہ شاہکار ناول ہے۔ فسانۂ آزاد کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو صنف ناول سے تعلق رکھتا ہے جس میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ فسانۂ آزاد میں لکھنؤ کی تہذیب کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سرسار نے فسانۂ آزاد اودھ اخبار میں کشتوار ظرافت کے عنوان کے تحت 1878 میں لکھنا شروع کیا تھا۔ کوشچن آ سکتا ہے کہ سرسار نے فسانۂ آزاد کس اخبار میں لکھنا شروع کیا؟ تو یہ اخبار اودھ اخبار میں کشتوار اور ظرافت کے عنوان سے لکھا تھا۔ اس سے پہلے کس عنوان سے لکھا تھا؟ ظرافت کے عنوان سے 1878 میں لکھنا شروع کیا تھا۔ سرسار نے فسانۂ آزاد 4 ضخیم جلدوں میں تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل پہلی بار منشی نول کشور پریس کے زیر اہتمام 1880 میں شائع کیا گیا۔ جو فسانۂ آزاد ہے اس کی 4 جلدیں ہیں جس میں کل 4000 صفحات ہیں، اور یہ پہلی بار منشی نول کشور پریس کے زیر اہتمام 1880 میں شائع کیا گیا تھا۔ سرسار کے الفاظ میں فسانۂ آزاد انگریزی ناول کے ڈھنگ پر لکھا گیا جن میں کوئی امر حسب لیاقت یا حسب عقل محال نہیں، اور اردو افسانوں داستانوں سے اس کا رنگ نہیں ملتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، سرسار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ نشے میں ہوتے، کاتب ان کے پاس آتا اور وہ اسے اگلی قسط لکھوا دیتے، یا بقول چکبست نہایت بے تکلفی سے 4 صفحے کھینچ کر پھینک دیتے۔ مطلب جو سرسار ہے وہ نشے کی حالت میں رہتے تھے، اور جب کاتب ان کے پاس آتا تھا تو وہ جلدی سے کوئی سی بھی قسط لکھوا دیتے تھے، یا پھر بقول چکبست نہایت بے تکلفی سے 4 صفحے کھینچ کر پھینک دیتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، پروفیسر گیان چند جین نے فسانۂ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ یہ کوشچن آ بھی سکتا ہے کہ پروفیسر گیان چند جین کا قول کون سا ہے؟ تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ فسانۂ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ پروفیسر گیان چند۔ اب ہم دیکھیں گے فسانۂ آزاد کی وجہ تصنیف۔ چکبست مضامین چکبست میں لکھتے ہیں کہ جب سرسار کھیڑی سے لکھنؤ آئے تو یہاں شب و روز یارانِ دقیقہ رس و صحیح نفس کی صحبت میں گزرتے تھے۔ یعنی کہ سرسار جب لکھنؤ آئے تو یہاں بہت سے دوست لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، اس صحبت میں جہاں ایک سے ایک طرار اور حاضر جواب موجود ہوتا تھا، وہاں منشی سجاد حسین، ایڈیٹر اودھ پنچ، اور پنڈت تریبھون ناتھ ہجر بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ مطلب جو ایک دوستوں کی محفل بیٹھتی تھی وہاں پر منشی سجاد حسین اور پنڈت تریبھون ناتھ بھی موجود ہوتے تھے۔ اس صحبت میں ایک روز پنڈت تریبھون ناتھ ہجر نے کہا کہ اگر ایک دن پنڈت تریبھون داس ہجر نے کہا کہ اگر کوئی ناول ایسا ہے جس کا ایک صفحے پڑھے اور ممکن ہے کہ 20 مرتبہ نہ ہنسے تو وہ ڈان کومسگاٹ ہے۔ اگر اردو میں اس طرز کا فسانہ لکھا جائے تو خوب ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ناول لکھا جائے کہ جسے ایک بار پڑھے اور 10 بار ہنسنا آئے۔ حضرت سرسار کے دل پر اس وقت کی بات ایسی کارگر ہوئی کہ اردو میں ڈان کومسگاٹ کے انداز پر مضامین لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اودھ اخبار میں مختلف مضامین شائع ہونے لگے۔ مطلب جب یہ
محفل سجتی تھی تو لوگوں ایک شخص تھے جنہوں نے ایسا کہا تریبھون ناتھ نے کہ ایسا کوئی سا مضمون یا کوئی ایسا ناول ہو جس کو پڑھنے سے ہنسی آئے، تو اس بات کا سرسار کے دل میں بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے اسی طرح کے مضمون لکھنا شروع کر دیے۔ ہم فسانہ آزاد کا پلاٹ دیکھیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ فسانہ آزاد میں طویل ناول کی طرح 6 پلاٹ ہیں۔ اس میں کل کتنے پلاٹ ہیں؟ 6 پلاٹ ہیں۔ پہلا ہے آزاد اور حسن آرا کا قصہ۔ آزاد حسن آرا پر عاشق ہو کر شادی کا پیغام دیتے ہیں۔ آزاد اس فسانہ آزاد کا ہیرو ہے اور حسن آرا ہیروئن۔ شادی کی شرط یہ ٹھہرتی ہے کہ آزاد ترکی جا کر ترکوں کے ساتھ مل کر روسی افواج سے لڑے اور فتح یاب واپس آئے تو شادی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ قصہ شادی پر ختم ہوتا ہے۔ مطلب جو پہلا قصہ ہے حسن آرا اور آزاد کا، جب آزاد حسن آرا کے گھر پیغام پہنچاتا ہے تو حسن آرا یہ شرط رکھتی ہے کہ جو آزاد ہے وہ ترکی کے ساتھ جا کر روسی افواج سے لڑے، اور اگر وہ فتح واپس آتا ہے تو پھر شادی کرے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے اور اسی اس پر ایک قصہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا قصہ ہے ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن سپر آرا کے عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو رہی ہے کہ کوئی ہمایوں فر کا قتل کر دیتا ہے۔ سرسار ہمایوں کو پھر زندہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور سپر آرا سے اس کی شادی ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور شخص ہے۔ یہ پلاٹ بالکل فسفسا اور بے جان ہے۔ مطلب اس واقعے میں کیا ہوتا ہے، جو حسن آرا کی بہن رہتی ہے سپر آرا، اس کی شادی ہمایوں فر سے ہونے والی رہتی ہے، لیکن شادی سے پہلے ہی ہمایوں کا کوئی قتل کر دیتا ہے اور پھر کسی اور سے سپر آرا کی شادی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے تیسرا بیان۔ تیسرے قصے میں نواب ذوالفقار علی خان کی بٹیر بازی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص ہے جن کا نام نواب ذوالفقار علی خان ہے، انہیں بٹیر بازی کا شوق ہے، اس کا قصہ بیان کیا ہے۔ تیسرا قصہ نواب صاحب کی صفصفین نامی بٹیر ہے جو اڑ گئی ہے، اس کو ڈھونڈنے کے اوپر منحصر ہے۔ چوتھا قصہ اللہ رکھی ایک بازاری عورت ہے جو زندگی میں مختلف طبقوں سے گزرتی ہوئی دکھائی جاتی ہے۔ ففتھ ہے کھوجی کے آزاد کے ساتھ اور الگ رہ کر مختلف واقعات میں پھنسنے کا قصہ ہے۔ یہ واقعات کرداری ناول کا پلاٹ بناتے ہیں اور اسی میں کھوجی کا کردار لافانی ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک کھوجی نام کا شخص رہتا ہے جو لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی عکاسی کرتے ہوئے ہمیں اس ناول میں دکھایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے چھٹا قصہ متعدد چھوٹے چھوٹے قصے جو محلات میں پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں مرکزی قصہ پہلا ہی ہے اور مختلف قصے آپس میں کوئی ربط نہیں رکھتے، صرف آزاد کی ذات سے تعلق ہونے کی بنا پر یکجا ہونے کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ مطلب اس میں جتنے بھی چھوٹے قصے ہیں ان کا آپس میں اصل قصے سے کوئی ربط نہیں ہے، صرف ان کا تعلق آزاد کے پرسنل لائف سے ہے۔ ہم دیکھیں گے فسانہ آزاد کے کرداروں کی پہچان کریں گے۔ آزاد ہے جو ہیرو ہے اور حسن آرا ہیروئن ہے، اور یہ دونوں ہی اس فسانہ آزاد کے مرکزی کردار ہیں۔ آزاد کے ساتھ کھوجی کا کردار ناقابل فراموش ہے، ایسا کردار ہے جس سے ہم بھول نہیں سکتے۔ ایک نئی تہذیب کا نمائندہ ہے تو دوسرا پرانی تہذیب کی یادگار۔ آزاد کا کردار خود سرسار کا دھندلا سا خاکہ ہے۔ فسانہ آزاد کے دیگر کردار، اس میں اور بھی بہت سارے کردار ہیں، اس میں کچھ کے نام ہیں یہاں: ہمایوں فر، سپر آرا، نواب ذوالفقار علی خان، اللہ رکھی جو بعد میں ثریا بیگم ہو جاتی ہے،
بڑی بیگم، روح افزا، ہرمزی، چھمی جان، شاہ جی، اچھے مرزا، منّے میاں وغیرہ۔ فسانہ آزاد میں چھوٹے بڑے تقریباً 3000 کردار ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور آپ اسی سے ہی ریلیٹڈ کچھ اور ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور ٹاپک کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ شکریہ۔